الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا لے کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خلاف ادب ہے، یعنی ان کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ کھڑے ہیں تم کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہو، تم تو محمد مدنی کے ادب کے مخالف ہو، اسلام کے ادب کے مخالف ہو، حکم خدا کے ادب کے مخالف ہو، میں تیرا مخالف ہوں، بڑی توہین ہو رہی ہے تمہاری۔ کھڑے ہو کے کھانے کا یا پینے کا تو حکم ہی نہیں، نہ کبھی حضور نے زندگی میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا اور پیا۔ حکم ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، حکم ہے کہ بیٹھ کے پیو، الا ما زمزم، زمزم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں کہ کھڑے ہو کے پیو، زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ یہ کہاں کا ادب ہے تمہارا؟ یعنی یہ تو جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، انسان تو کھڑے ہو کے نہیں کھاتا۔ اور یہ انگریز کی تہذیب ایسی بدبخت ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے، ملنے ہی نہیں دیتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے، وہ اپنا اریگیشن میں انجینئر تھے۔ اس زمانے میں گرمی میں دھوپ میں وہ لوگ ہیٹ استعمال کرتے تھے۔ حضرت تھانوی بھی جا رہے تھے، ان کے بھائی آگے سے کہیں سفر سے آ رہے تھے، دونوں نے ٹانگا ایک دوسرے کے قریب روک دیا، بھائی تھے آخر۔ حضرت تھانوی بھی اترے اور وہ بھی جلدی سے اترے اور فوراً انہوں نے ہیٹ اتارا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہیٹ آگے بڑا ہوا ہوتا ہے، پیچھے بھی بڑا ہوتا ہے کہ سن سٹروک نہ ہو اور آگے جو ہے دھوپ کا شیڈ نہ پڑے۔ تو اتارا، حضرت تھانوی نے گلے لگایا بھائی کو اور بڑے پیار سے فرمایا، بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی، یعنی ملنے کے لیے اتارنی پڑتی ہے نا۔ دیکھا نہیں ہمارے پی کیب کے شائقین جو ہیں نماز میں پھر الٹا کرتے ہیں، جو کو سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ وہ تو جتنی تہذیب ہے نا انگریز کی، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا ہے، آمنہ کا لال بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، غلام بھی بیٹھے ہیں، بلال بھی بیٹھے ہیں، سلمان بھی بیٹھے ہیں، عرب کے عجم کے سردار بھی بیٹھے ہیں، اور ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا کسا ہے پانی کا، وہ دائیں ہاتھ سے پھر رہا ہے، سب اسی سے پانی پی رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، گلاس الگ رکھو، ڈسپوزیبل ہوں، تاکہ پانی پینے کے بعد اس کو پھینک دو، ورنہ جو جراثیم لگے تو بیوی بھی تو ڈسپوزیبل ہو نا، ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دو، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم نہیں آتی ان کو باتیں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کو واقعتاً بیماری ہے وہ خود احتیاط کرے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نا، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، اگر کسی آدمی کو نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری تو اسے دور رہو۔ متعدی بیماری ہے جیسے کہ طاعون ہے، فرمایا کہ اذا انتم بارض فیہ الطاعون فلا تخرجوها، اگر اسی بستی میں تم ہو تو باہر نہ جاؤ، باہر ہو تو اندر رہو۔ بہرحال یہ ہے کہ تم اچھا کرتے ہو، بیٹھ کے کھاتے ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ اگر وہ انگریز کی سنت پہ عمل کر کے خوش ہیں، تم حضور کی سنت پہ عمل کر کے خوش رہو، انشاءاللہ ایک دن ان کو اللہ کی طرف سے یا ہدایت ملے گی یا پھر سبق ملے گا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سوار تھے، اور سامنے جو تھے نا جی کچھ کالج کے ماشاءاللہ بانکے سجیلے نوجوان بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے تو ہاتھوں سے کھایا، اب وہ اپنے چھری کانٹے سے جناب کھانا کھا رہے تھے۔ تو ان میں سے کسی لڑکے کو شرارت سوجھی اور اس نے کہا کہ حضرت کیوں اپنے ہاتھوں کو خراب کر رہے ہیں، چھری کانٹا استعمال فرمایا کریں۔ فرمایا بھئی ہمیں تو حضور پاک نے حکم دیا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں
تو ہم کسی اور چیز کا سہارا کیوں لیں؟ اسی اسنا میں جناب اس نے وہ کوئی کباب کا ٹکڑا تھا اس کو لگایا، وہ کانٹا منہ میں رکھا اور گاڑی کو جو دھکا آیا نا وہ پورے کانٹے اندر چلے گئے، خون بھل بھل کر کے بہنے لگا۔ میں بھائی آپ کو انگریز کی سنت کا صلہ مل گیا؟ آخر حضور نے جو ہمیں کہا ہاتھ سے کھاؤ تو کوئی حکمت تو تھی نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد بالکل حضور کی سنت پہ ڈٹے رہو، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اگر زیادہ تنگ کریں نا تو یہ جو حیا کے دفتر ہیں نا ان کو جا کے بتا دو کہ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، کہتے نہیں کھڑے ہو کے کھاؤ، مجھے مجبور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بالکل ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیں گے اور ٹھیک ٹھاک اگلی دفعہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔